صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے محاسن اسلام اور خوبصورت اسلام میں سے ہے کہ انسان ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، جن چیزوں سے اس کا کوئی مطلب نہ ہو، یعنی نہ ان باتوں کو سنے، نہ ان باتوں پر کان دھرے جس سے اس کا کوئی لینا دینا نہ ہو۔ لیکن ہم اس دور میں دیکھتے ہیں کہ بہت ساری مشاکل جو ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہی، ان کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ان چیزوں کو جاننے کی کوشش زیادہ کرتے ہیں جو ہم سے چھپائی جاتی، اور جو ظاہر ہے اسے جاننے کی کوشش بالکل نہیں کرتے۔ تو ہم جب کسی دو شخص کو بات کرتا دیکھتے ہیں آپس میں، جسے ہم کانا پھوسی کہتے ہیں، جب وہ سرگوشی کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جان لے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ اور اگر کبھی ہم دکان پر جاتے ہیں اور دکان پر جانے کے بعد جب کوئی دو بندے دکان ہی کے آپس میں عربی میں یا اپنی گجراتی میں بات کرتے ہیں، ریٹ بتاتے ہیں، تو ہمارا یہ انٹرسٹ ہوتا ہے، دلچسپی ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو بعض اوقات ان چیزوں سے دور رہنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، اس لیے کہ بعض اوقات ان چیزوں میں پڑھنے سے ہمیں وہ باتیں معلوم پڑتی ہے جو باتیں ہماری زندگی کو جہنم بنا دیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے معاشرے کو خراب کرنے کے لیے، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من تتبع عورات المسلمین تتبع اللہ عورتہ، جو مسلمانوں کے عیوب کی جوئی میں رہتا ہو، یعنی عیب جوئی میں رہتا ہو، مسلمانوں کے عیبوں کو تلاش کرنے میں لگا رہتا ہو، تتبع اللہ عورتہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کی عیب جوئی میں رہتا ہے۔ فرمایا ومن تتبع اللہ عورتہ، تو اللہ جس کی عیب جوئی فرمائے اور جس کے عیب کی تلاش کرے، فیفضحہ، تو اللہ اس کے سارے عیب کو لوگوں کے سامنے کھول دیتا ہے، اس کے عیبوں کو کھول دیتا ہے۔ وَلَوْ فِي جَوْفِ رِحْلِ، اگرچہ وہ اپنے گھر میں بند کیوں نہ ہو۔ تو بہت سارے ہمارے معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بہت زیادہ ہوشیار سمجھتے، وہ یہ سمجھتے کہ ہم نے اگر دو لوگوں کی بات کو جان لیا، دوسروں کے عیب کو جان لیا اور لوگوں تک پہنچایا، تو ہمارے عیب کو کون جان سکے۔ وہ اتنے زیادہ چالاک ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کے عیب کو تو جان لیتے ہیں لیکن اپنے عیب کو دوسروں کو جاننے نہیں دیتے، یعنی وہ ایسے رہتے ہیں محفوظ اور محصون ہو کر کہ کوئی دوسرے کی مجال نہیں کہ ان کی اندرونی باتوں کو جان، ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے ان کو جان، کیونکہ انہیں جو مزہ آتا ہے وہ اس بات میں آتا ہے کہ وہ دوسرے کی عیب جوئی کرے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہماری کوئی عیب جوئی کرے، ہمارے گھر میں کیا کمی ہے یہ وہ جان لے، دوسرا شخص اس کی وہ خواہش نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم نے کسی کی عیب جوئی کی، کسی کا عیب فاش کیا، کسی کے راز کو فاش کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم نے کسی بندے کی عیب جوئی کی اور میں خدا ہوں اس بندے کا، اور میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں تمہارے عیبوں کو راز فاش کروں، تمہارے عیبوں کو کھول دوں گا اور تمہارے عیبوں کو لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا۔ اب آپ سوچیں، چھوٹی سی بات ہے، چلتے ہوئے راستے میں اگر ہم گر جائیں تو گرنے کے بعد یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں مار لگی، سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ارد گرد کتنے لوگ ہیں، کن لوگوں نے مجھے دیکھا ہے کہ میں گر گیا، کیونکہ آپ اپنے خاندان، اپنے اہل و عیال اور اپنے گروپ اور گروہ میں کوئی نہ کوئی اہمیت رکھتے ہیں۔ آپ کسی کے باپ ہیں تو ظاہر سی بات آپ کا ایک مرتبہ ہے، آپ کسی کے چاچا ہیں، آپ باس ہیں، ہر اعتبار سے آپ کہیں نہ کہیں ایک مرتبے پہ فائز ہیں، لہذا گرنے کے بعد آپ یہ تلاش کرتے ہیں کہ آزو بازو کون ایسا ہے جس نے مجھے دیکھ لیا اور جو مجھے پہچانتا ہے، تو اب یہ لوگوں کو بولے گا کہ فلاں صاحب تو آج ہی صبح گرے، اللہ تعالیٰ ان کو گرنے سے بچائے۔ تو انسان کو اس کی فکر ہوتی کہ میرے عیب دوسروں تک نہ پہنچ پائے، لیکن آپ سوچیں اگر وہی بات اس کے گرنے کی اس کے گھر تک پہنچ جائے اور جب لوگ اس سے تسلی دینے کے لیے پوچھے کہ والد صاحب کیسے آپ گر گئے، اور اگر امپلائیز پوچھے کہ باس کیسے آپ گر گئے، تو اس کے غصے کا اندازہ لگائیے کتنا زبردست غصہ ہوگا۔ وہ یہ نہیں پوچھے گا، یہ نہیں سوچے گا کہ یہ میری تسلی کے لیے پوچھ رہا ہے، یہ میری دل آزاری کے لیے نہیں پوچھ رہا ہے، بلکہ وہ یہ پوچھے گا آخر تم کو بتایا کس نے کہ میں گر گیا تھا،
اب اس کی جستجو یہ بڑھ جائے گی کہ آخر تم کو یہ عیب بتایا کس نے. تو سب سے اہم چیز ہے انسان کے لیے، اگر وہ سکون سے رہنا چاہتا ہے تو وہ دوسروں کے سکون کو غارت نہ کرے. اگر ہم دوسروں کے سکون کو حقارت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی فرما دیا کہ میں ان کے رازوں کو لوگوں تک فاش کر دوں. اب آپ سوچئے ہم کتنے عیبوں کو فاش کر سکتے ہیں جہاں تک ہماری نگاہ پہنچ سکتی ہے، جہاں تک ہمارا دماغ پہنچ سکتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الملوک ہیں، ساری کائنات کا مالک ہے. اگر وہ کسی کے راز پاش کرنے پہ آ جائے تو بندہ کہاں کے بچ سکتا ہے. تو اسی لیے جب یہ موقع ملے بہت خوشی ہوتی ہے لوگوں کو کسی کا راز بتانے میں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شام میں جب بیٹھتے ہیں بات چیت ہوتی ہے تو ہر ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ آج کچھ نئی بات اور کسی کی عیب جوئی کی جائے. اس وقت اسلام آپ کا ساتھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ عیب جوئی کے علاوہ جو کرنا ہے کرو، عیب جوئی کے علاوہ جو کرنا ہے کرے. اور آپ دیکھیں کہ عیب جوئی کے علاوہ کوئی بات بچتی نہیں ہے بات کرنے کے لیے. اگر ہم آپس میں بیٹھ کر بات کریں تو کیا بات کریں؟ یہی بات کریں گے کہ آپ کے بیوی کا کیا معاملہ ہے گھر میں، اور میری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے فلاں گھر. یہی ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کی اصلاح کی بات نہیں ہوتی کہ ہمیں کیسے اپنے بچوں کو تربیت دینی. محمد بن یحییٰ المزوزی یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں خلیفہ ہارون رشید کے ساتھ کھانے میں تھا. کھانے پر بیٹھے ہوئے تھے، ہم لوگ کھانا تناول کر رہے تھے. تو درمیان میں خلیفہ ہارون رشید نے اپنی بانجی کو آواز دی اور آواز دے کر کچھ کہا. تو یحییٰ صاحب کہتے ہیں کہ میں اس وقت وہیں پر تھا اور میں نے دیکھا کہ ہارون رشید نے اپنی بانجی کو مخاطب کیا اور فارسی میں بات کی، جبکہ سارے عرب ہے لیکن اپنی بانجی کو فارسی میں مخاطب کیا. تو یحییٰ مزوزی کہتے ہیں کہ میں نے خلیفہ ہارون رشید سے کہا کہ حضور اگر آپ کچھ راز کی باتیں کرنا چاہتے ہیں اپنی بانجی سے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فارسی میں بھی جانتا ہوں. تو اگر کوئی راز کی آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو چاہیے کہ آپ کسی اور تیسری زبان میں کریں یا کسی اور خلوت میں کریں، اس لیے کہ میں فارسی جانتا ہوں اور میں یہ پتہ لگ جاتا ہے مجھ کو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اپنی بانجی سے. تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ آپ اگر فارسی بھی جانتے ہیں تب بھی انسانیت اور مروت یہ ہے کہ آپ دوسروں کی باتوں پر کان نہ دھریں. اگر آپ کو وہ زبان آتی بھی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے بہت شیم لیس ہے، یہ عجیب و غریب بات ہے، لیکن اسے ایسا لگتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں کسی اور کو سننے میں نہیں آ رہی، لیکن اگر آپ کو آ جا رہی ہے تو آپ اس بات پر کان نہ دھریں. یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا. اس لیے کہ اگر آج ہم نے کسی کی بات پر کان دھرا تو انتظار کریں کہ آپ کے عیوب کی جوئی کے لیے کوئی نہ کوئی اگلا تیار ہوگا. سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بہت بڑا درس دیا. یہ دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتوں سے اتنے بڑے بڑے دروس مل جاتے ہیں. یعنی میں آپ کو کہوں کہ آپ جمعہ میں آتے جو خطاب سنتے ہیں، اتنا سننے کے بعد اگر آپ اپنی عملی زندگی میں کہیں کھانے پر جاتے ہیں، کسی کے آپ بطور مہمان جاتے ہیں، کوئی شخص آپ کے یہاں بطور مہمان آتا ہے، آپ اس کے میزبان ہوتے، ان باتوں پہ صرف آپ غور کریں. جب آپ غور کریں گے، آپ کے پاس کوئی گاہک آتا ہے، آپ اس سے کیسے بات کرتے ہیں. بات کرنے کے بعد رات میں بیٹھ کے سوچے کتنی مرتبہ جھوٹ بولا، اتنا خالی غور کر کتنی مرتبہ بلا وجہ میں مسکرایا اس کو دل خوش کرنے کے لیے. یہ ساری باتوں پر اگر آپ غور کریں تو آپ خود ہی علامہ ہیں. بغیر پڑھے لکھے جو ہے آپ دنیا سے ہی درس دیں گے، کیونکہ یہ درس دنیا ہی دیتی ہے انسان، اور ایسا درس دیتی ہے کہ انسان کبھی بول نہیں پاتا. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے. آپ فرماتے ہیں میں کسی دعوت میں گیا تھا اور وہاں پر مجھے ایک باندی کی بات جب میں نے سنی تو بہت عجیب و غریب لگی، بہت اچھی بات تھی، مجھے بہت پسند آئی. وہ بات کیا تھی آپ ذرا سنیے، آپ بھی حیرت کریں گے یہ کون سی بات ایسی ہے جو نوٹس کی جائے. لیکن وہ بات نوٹس کی جا سکتی ہے اگر آپ کا ظرف بہت صاف ہے، آپ کا ذہن بہت صاف ہے، آپ کی سوچ بہت اونچی ہے، تبھی آپ یہ چیزیں نوٹس کر سکتے ہیں. ورنہ اگر آپ کا اتنا اونچا ظرف نہیں ہے تو آپ بڑی سے بڑی بات کو بھی نظر انداز کر دیں گے. لیکن اگر ظرف اونچا ہے، سوچ اونچی ہے، تو چھوٹی چھوٹی بات بھی آپ کے لیے پہاڑ ہے اور آپ کے لیے نصیحت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک باندی تشت میں کچھ لے جا رہی تھی، اس کے اوپر اس نے ڈھکن ڈھاکا ہوا تھا. تشت میں وہ ڈش تھی اور اس کے اوپر ڈھکن ڈھانپا ہوا تھا، وہ لے کر جا رہی تھی. جب میری طرف سے گزری میرے پاس سے تو میں نے اسے آواز دی کہ اے باندی، اس تشت میں کیا ہے، اس ڈش میں کیا ہے؟ تو اس باندی نے کہا
آخر ہم نے اسے ڈھکا کیوں ہے؟ اس باندی نے کیا جواب دیا؟ ذرا آپ یہ تو بتائیں کہ اس تش کو ہم نے ڈھکا کیوں ہے؟ یعنی بہت بڑا درس ان کے لیے. وہ کہنا چاہ رہے کہ میں نے جو پوچھا ہے وہ میرے مطلب کی بات ہی نہیں تھی، اس لیے کہ اگر میرے مطلب کی بات ہوتی تو اس پر ڈھکن نہیں ہوتا. بعض اوقات ہم کھانوں پر جاتے ہیں تو کچھ VIP ہوتے ہیں جن کے لیے جو کھانے لے جاتے ہیں وہ ڈھک کر لے جاتے ہیں، اور ہمارے لیے کھانا نارمل ہوتا ہے. تو اب ہمیں اس کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر ہمارے لیے ہوتا تو ڈھکن نہیں ہوتا. ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہے. انسان پیسے گنتا ہے تو وہ تھوڑا سی گھوم جاتا ہے. تو اب امپلائی کو چاہیے کہ وہ باس کی طرف دیکھے نا کہ کتنا گنا ہے، کتنی مرتبہ اس نے تھوک کا استعمال کیا، اور اس سے اندازہ لگایا کہ کتنی نوٹ ایک مرتبہ انگلیوں کو گیلا کرنے میں گری جاتی ہے. یہ اندازہ لگانا ہمارا کام ہی نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ یہ چھوٹا سا عیب ہے، یہ چھوٹا سا عیب ہے، لیکن آپ کا پتہ نہیں کون سا عیب بھول جائے، اور اسی سے انسان کو ڈرنا چاہیے. بہت سارے ہمارے معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے واٹس ایپ چیٹ کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ آخر آج اس نے اپنی والدہ سے کیا بات کی. اور ہم میں سے اکثر وہ جو شادی شدہ ہے وہ جانتے ہیں کہ عورتیں اپنی ماؤں سے بات کرتی اور اپنی ماؤں سے ہمارے شکوے کرتی. یعنی اس کے گھر میں، یعنی ہمارے گھر میں جو بھی معاملات ہوئے وہ اپنی ماؤں کو سناتی. یعنی شکوے کس کے ہیں؟ ہمارے. اور سناتی کس کو ہے؟ اپنی والدہ کو، اپنی بہن کو یا اپنے بھائی. اگر ان شکووں میں ہم پڑیں گے تو آپ سوچئے جب آپ کا سامنا آپ کی بیوی سے ہوگا تو یہی کہے گی یہ شکوے آپ ہی سے کرنے تھے، اچھا ہوا آپ اس پر مبتلا ہو گئے، آپ کو بھی خبر ہو گئی تو آپ اس کا کچھ علاج کریں. تو آپ بتائیے کہ بیوی کے جو شکوے آپ سے ہیں یا آپ کے گھر والوں سے ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے یا وہ خود بتا دے تو آپ اس کا حل نکال سکتے ہیں؟ نہیں نکال سکتے. جب حل آپ نکال ہی نہیں سکتے آپ پڑھتے کیوں ہیں؟ اس نے آپ سے شکوہ کیا ہی نہیں، اس نے تو اپنی والدہ سے کیا. تو ہر جگہ تشت کو تشت اسبام نہ کریں. جو تشت جا رہا ہے اسے جانے دیں، کیونکہ اگر وہ کھول دیا گیا تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسا آئٹم ہو کھانے کا جو آپ کو پسند نہ آئے. تو کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم انہی چیزوں میں پڑے جو ہمارے کام کی ہے، اور جو ہمارے کام کی نہیں ہے اس سے ایسے نکل جائے وہ ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. تبھی ہم پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں. اور اس کا درس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور فرمایا جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا. اور اس سے پہلے والی حدیث نے فرمایا اگر کسی مسلمان کی عیب جوئی میں رہے تو اللہ اس کے عیب کو فاش کرے گا. تو کسی مسلمان کو تکلیف دینے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اس کی پشت پناہی رب العزت کر رہا ہے، تو انسان کبھی بھی ان گناہوں میں مبتلا نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.